ڈاکٹر فرحان نے پہلی بار اس لڑکے کو قریب سے دیکھا اور پھر خود کو روک نہ سکا۔ اس نے آہستہ آہستہ اس 20 سالہ نرس کو پورا کا پورا کہانی سفید یونیفارم والا لڑکا۔ وہ لڑکا صرف 20 سال کا تھا۔ نام اس کا زیان تھا۔ رنگ ہلکی گندمی، آنکھیں بڑی بڑی اور سیاہ، ایسا کہ پہلی نظر میں دل ہی میں اتر جائے۔ جسم تھوڑا بھرا بھرا مگر نہایت خوبصورت تناسب لیے ہوئے، چلنے میں عجیب سی نرمی اور بات کرنے میں شرم گلی ہوئی تھی۔ جب وہ سفید یونیفارم پہن کر ہسپتال کے لمبے برآمدوں سے گزرتا تو کئی لوگ بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگتے۔ زیان شہر کے ایک بڑے نجی اسپتال میں نرسنگ اسسٹنٹ کے طور پر نئی ملازمت پر آیا تھا۔ وہ زیادہ بولنے والا لڑکا نہیں تھا، بس خاموشی سے اپنا کام کرتا، مریضوں کو دوائیاں دیتا، فائلیں سنبھالتا اور پھر نظریں جھکا کر آگے بڑھ جاتا۔ اسی اسپتال میں ایک مشہور ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر فرحان، عمر تقریباً 45 سال، مضبوط شخصیت، ہلکی سفید ہوتی داڑھی اور گہری آواز والا شخص۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ سنجیدگی رہتی تھی اور پورے ہسپتال میں اس کا بڑا رعب تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ ڈاکٹر فرحان مریضوں کے لیے فرشتہ ہے مگر اپنی ذاتی زندگی میں ایک اکیلا انسان ہے۔ کئی سال پہلے اس کی بیوی اسے چھوڑ کر بیرونی ملک چلی گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے خود کو صرف اسپتال اور مریضوں تک محدود کر لیا تھا۔ پہلی بار جب اس کی نظر زیان پر پڑی تو وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا، کیونکہ اس لڑکی کی معصومیت میں عجیب سی کشش تھی۔ اس رات شدید بارش ہو رہی تھی۔ ہسپتال کے باہر ٹھنڈی ہوا درختوں کو ہلا رہی تھی اور ایمرجنسی وارڈ میں معمول سے زیادہ خاموشی تھی۔ زیان دوائیوں کے ٹرے ہاتھ میں لیے تیزی سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا۔ ٹرے نیچے گرنے ہی والی تھی کہ ایک مضبوط ہاتھ نے اسے سنبھال لیا۔ وہ ہاتھ ڈاکٹر فرحان کا تھا۔ زیان کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے نظریں اٹھائی تو ڈاکٹر فرحان بہت قریب کھڑا تھا۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ڈاکٹر نے دھیمی آواز میں کہا، احتیاط کیا کرو، یہ اسپتال ہے، یہاں معمولی غلطی بھی نقصان دے سکتی ہے۔ زیان نے فوراً نظریں جھکا لی اور ہلکی آواز میں صرف جی سر کہا، مگر اس کے چہرے کی گھبراہٹ واضح تھی۔ اس دن کے بعد ڈاکٹر فرحان کی نظریں اکثر اسے تلاش کرنے لگی۔ کبھی وہ دور سے دیکھتا کہ زیان مریض کے سرہانے کڑا پانی پلا رہا ہے، کبھی وہ فائلیں سنبھالتے ہوئے اپنی زلفیں پیچھے کرتا تو ڈاکٹر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتا۔ ہسپتال کی سرد راتوں میں اب ایک عجیب سی خاموش کشش پیدا ہونے لگی تھی، جیسے شاید دونوں محسوس تو کر رہے تھے مگر سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ہسپتال کی راتیں اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ زیان جب بھی سفید یونیفارم پہن کر وارڈ میں داخل ہوتا تو ڈاکٹر فرحان کی نظریں بے اختیار اس کا پیچھا کرنے لگتی۔ عجیب بات یہ تھی کہ زیان خود بھی اب یہ محسوس کرنے لگا تھا کہ ڈاکٹر کی موجودگی اس کے دل کی دھڑکن بدل دیتی ہے۔ ایک رات بارش پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو رہی تھی، بجلی بار بار چمک رہی تھی اور ہسپتال کے زیادہ تر مریض سو چکے تھے۔ زیان میڈیسن روم میں دوائیاں ترتیب دے رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے ڈاکٹر فرحان کی گہری آواز سنائی دی، ابھی تک گھر نہیں گئے؟ زیان چونک کر پلٹا، اس کے ہاتھ میں پکڑی شیشی تقریباً گر ہی گئی تھی۔ ڈاکٹر دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی شرٹ کی آستینیں توڑی اوپر چڑھی ہوئی تھی اور چہرے پر تھکن کے باوجود عجیب سی نرمی تھی۔ زیان نے دھیمی آواز میں کہا، سر آج نائٹ ڈیوٹی ہے۔ ڈاکٹر چند قدم آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، پھر دوائیوں کے ٹرے کے پاس کھڑے ہو کر بولا، تم بہت خاموش رہتے ہو، باقی سب ہنستے بولتے رہتے ہیں مگر تم ہمیشہ خود میں کھوئے رہتے ہو۔ زیان نے نظریں جھکا لی، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا سر۔ ڈاکٹر فرحان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نہ جانے کیوں اس نے پہلی بار نرمی سے کہا، اور ہر چیز بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہ جملہ سن کر زیان کے دل میں عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ باہر بارش کی آواز اور اندر خاموشی، دونوں مل کر ماحول کو اور گہرا بنا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد بجلی اچانک چلی گئی اور پورا میڈیسن روم اندھیرے میں ڈوب گیا۔ زیان گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹا مگر اسی لمحے اس کا ہاتھ ڈاکٹر فرحان کے بازو سے ٹکرا گیا۔ دونوں چند لمحے بالکل قریب کھڑے رہے۔ ڈاکٹر کی سانسوں کی گرمی زیان واضح محسوس کر رہا تھا۔ اندھیرے میں صرف باہر سے آنے والی بجلی کی چمک ان کے چہروں کو لمحہ بھر کے لیے روشن کرتی تھی۔ ڈاکٹر نے دھیمی آواز میں کہا، ڈرو مت، میں یہاں ہوں۔ یہ الفاظ عجیب حد تک نرم تھے۔ زیان نے پہلی بار محسوس کیا کہ ڈاکٹر فرحان کا سخت لہجہ صرف دنیا کے لیے ہے۔ اس کے اندر کہیں ایک بہت تنہا اور نرم دل انسان چھپا ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد جنریٹر چل پڑا اور روشنی واپس آ گئی۔
مگر دونوں کے درمیان جو خاموش احساس پیدا ہو چکا تھا وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اس رات کے بعد ڈاکٹر اکثر کسی نہ کسی بہانے زیان کو اپنی طرف رکھتا، کبھی مریض کی فائل چیک کروانے کے لیے، کبھی کافی پینے کے لیے کیفیٹیریا بلاتا۔ زیان بھی اب اس کے قریب خود کو عجیب سی رات میں محسوس کرنے لگا تھا۔ ہسپتال کی ٹھنڈی راتوں میں ان کے درمیان ایک خاموش رومانس جنم لے رہا تھا، ایسا رومانس جسے ابھی لفظ نہیں ملے تھے، مگر دونوں کی نظریں اب اس کی جھلک صاف دکھائی دینے لگی تھی۔ اگلی چند دنوں میں ہسپتال کا ماحول زیان کے لیے بدلنے لگا تھا۔ اب اسے ہر راہداری، ہر کمرہ اور ہر رات کسی نہ کسی طرح ڈاکٹر فرحان کی یاد دلاتی تھی۔ وہ خود بھی حیران تھا کہ آخر ایک 45 سالہ سنجیدہ ڈاکٹر کی موجودگی اس کے دل پر اتنا اثر کیوں ڈال رہی ہے۔ ایک رات ایمرجنسی وارڈ غیر معمولی طور پر پرسکون تھا۔ باہر سرد ہوا چل رہی تھی اور ہسپتال کی بڑی کھڑکیوں پر بارش کے قطرے مسلسل ٹکرا رہے تھے۔ زیان نرس اسٹیشن پر بیٹا فائلیں ترتیب دے رہا تھا کہ اچانک ڈاکٹر فرحان اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 کافی کے کپ تھے۔ اس نے ایک کپ خاموشی سے زیان کی طرف بڑھایا اور خود اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پہلی بار دونوں کے درمیان اتنی خاموش تنہائی تھی۔ زیان نے کپ پکڑاتے ہوئے ہلکی آواز میں تھینک یو سر کہا تو ڈاکٹر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ ہر وقت مجھے سر مت کہا کرو، عجیب فاصلہ سا لگتا ہے۔ یہ سن کر زیان کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی مگر ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر ڈاکٹر فرحان نے دھیمی آواز میں پوچھا کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ یہ سوال اچانک تھا۔ زیان کے ہاتھ ہلکے سے کانپ گئے۔ اس نے فوراً نظریں دوسری طرف کر لی اور آہستہ سے بولا نہیں۔ ڈاکٹر کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا اچھا ہے، محبت اکثر انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے۔ اس کی آواز میں عجیب سی اداسی تھی۔ زیان پہلی بار اس اداسی کو محسوس کر رہا تھا۔ اسے لگا جیسے ڈاکٹر فرحان کے دل میں برسوں سے کوئی خاموش درد دفن ہے۔ رات مزید گہری ہوتی گئی۔ اچانک ایک مریض کی طبیعت خراب ہونے کی اطلاع آئی اور دونوں فوراً وارڈ کی طرف بھاگے۔ صورتحال سنبھالتے سنبھالتے کافی دیر گزر چکی تھی۔ جب سب کچھ نارمل ہوا تو زیان شدید تھکن کی وجہ سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ ڈاکٹر فرحان نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا، پھر بہت نرمی سے اپنا رومال نکال کر اس کے ماتھے کا پسینہ صاف کیا۔ زیان ساکت رہ گیا، اس کے دل میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ایک دوسرے میں گم ہو گئیں۔ اس لمحے اسپتال کی تمام آوازیں جیسے کہیں دور چلی گئی تھی، صرف ان کی سانسیں اور دل کی دھڑکنیں باقی رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے دھیمی آواز میں کہا تم خود کا خیال بالکل نہیں رکھتے۔ زیان نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ نرمی دیکھی جس نے اس کے اندر عجیب سی بے چینی پیدا کر دی۔ اس رات جب زیان ہسپتال کی چھت پر ٹھنڈی ہوا میں کھڑا بارش کو دیکھ رہا تھا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے دل میں کچھ بدل رہا ہے، اور شاید ڈاکٹر فرحان کے دل میں بھی۔ کچھ مہینے گزرنے کے بعد ہسپتال کی وہ سرد راتیں دونوں کی زندگی کا خوبصورت حصہ بن چکی تھی۔ زیان اب پہلے جیسا خاموش اور گھبرایا ہوا لڑکا نہیں رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر فرحان کے چہرے پر بھی برسوں بعد سکون دکھائی دینے لگا تھا۔ ایک رات ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد دونوں ہسپتال کی چھت پر کھڑے شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دور کہیں ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر فرحان نے آہستہ سے کہا زندگی میں بہت لوگ آئے مگر دل کو سکون پہلی بار ملا ہے۔ زیان نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اس لمحے دونوں نے محسوس کیا کہ کچھ رشتے عمر نہیں، احساس سے جڑتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ان کی قربت ایک مضبوط دوستی اور اعتماد میں بدل گئی، اور ہسپتال کی وہ خاموش راتیں ہمیشہ ان کی یاد کا سب سے خوبصورت حصہ بن گئی۔ تو پیارے ناظرین، یہ کہانی صرف آپ کی انٹرٹینمنٹ اور رہنمائی کے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ اس کہانی کے تمام کردار، واقعات اور مناظر فرضی ہیں۔ ان کا کسی حقیقی شخص یا واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ تھمبنیل بھی صرف کہانی کی نمائندگی اور توجہ حاصل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف جذبات، احساسات اور انسانی رشتوں کے مختلف پہلو کو ایک تخلیقی انداز میں پیش کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اپنے خیالات ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہی ہمیں مزید بہتر اور منفرد کہانیاں بنانے کی ہمت دیتی ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ۔
تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔